بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ بدھ عرض کیا تھا کہ بچے جب جوانی کو پہنچتے ہیں تو بے راہ روی اور آزادی کی زندگی کا شکار ہو جاتے ہیں اور آوارگی کی زندگی کی عادت ان میں پڑ جاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ بے حیائی اور معاشرے کی انتہائی شرمناک گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے غیر قوموں کی اندھی تقلید ہے اور گمراہی اور بے حیائی کے راستے اور آزادی کے راستے ہیں۔ اگر بچوں کی تربیت میں ان پر کنٹرول کیا جائے اور انہیں صحیح راہ دکھائی جائے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سے انہیں آگاہ کیا جائے تو پھر امید ہے کہ اس قسم کے برے حالات دیکھنے میں نہیں آئیں گے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جب بار بار کانوں میں گونجتے ہیں اور ان کے دل اور دماغ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاتے ہیں تو طے شدہ بات ہے کہ ان کے اندر عمل کا ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرپرستوں اور والدین اور اولیاء کے ذمے ایک پورا نظام اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ان کو سمجھایا اور بتایا ہے کہ ایک مسلمان معاشرہ دوسرے معاشروں سے کس طرح سے ممتاز ہونا چاہیے، اور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے لیے بنیادی اصول اور ضابطے مقرر فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے اسلامی معاشرے کی جو بنیاد رکھی ہے وہ اسلامی تشخص پر رکھی ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا ایک تشخص ہونا چاہیے، یہ دیگر قوموں سے یہود و نصارہ سے بالکل الگ تھلگ اور ممتاز رہے، اور پتہ چلے اس کی چال چلن سے، اس کے اخلاق سے، اس کے لب و لہجے سے، اس کی طرز زندگی سے کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی ہے، یہ کافر کی زندگی نہیں ہے۔ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، زندگی کا ہر عمل وہ پتہ دے رہا ہو کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بنیادی تشخص برقرار رکھنے کے لیے غیروں کی تقلید سے روکا ہے، منع فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی تم مخالفت کیا کرو، اور اس کی ایک صورت آپ نے یہ ذکر فرمائی کہ مشرکوں کی مخالفت کر کے آپ نے فرمایا واعف اللحیٰ، داڑھیوں کو بڑھایا کرو اور مونچھوں کو تراشا کرو۔ یہ مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ کو میں ایک تہذیب اور ایک معاشرہ دے رہا ہوں اور تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارا تشخص، تمہاری شخصیت، تمہاری شکل و شباہت میری طرح ہونی چاہیے، تو میری طرح شکل و شباہت اور میرا تشخص اگر تم اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو تو پھر میں جو تمہیں راستہ بتا کے جا رہا ہوں کہ مردوں کو حکم دیا کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھائیں اور اپنی مونچھوں کو کتروائیں اور انہیں کاٹوایا کریں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو، اور مجوسیوں کی طرح آپ یہ نہ رکھو کہ اپنی داڑھیوں کو تم کاٹنا شروع کر دو۔ مجوسی آتش پرست جو لوگ تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، ان کا یہ طریقہ تھا۔ یہ حقیقت میں فارس اور ایران کے علاقے سے یہ رسم چلی تھی کہ جو لوگ آگ کی پوجا کرنے والے تھے وہ اپنی داڑھیوں کو کاٹا کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تشخص دیا ہے اور یہ بات سمجھائی ہے کہ تم غیروں کی تقلید نہ کرو، تم غیروں کی اتباع نہ کرو، تم میری اتباع کرو۔
حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلوں کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے، شبرن بشبرن، اور ایک بالش بالش ان کے پیچھے چلو گے، جہاں وہ قدم رکھیں گے وہاں تم قدم رکھو گے، جس طرح سے وہ کھائیں گے ایسے تم بھی کھاؤ گے، جیسے وہ چلیں گے ایسے تم بھی چلو گے، جیسے وہ اپنی زندگی اختیار کریں گے تم بھی اسی طرح سے اختیار کرو گے۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارے لیے ایک راستہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور تمہیں ایک ملت دے کر جا رہا ہوں، اگر تم قرآن و سنت کو اور میری سنت کو اور اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے اگر تم قرآن و حدیث کو بنیاد بنا لو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم گزشتہ لوگوں کی پیروی کرو گے، قدم بقدم ان کے پیچھے چلو گے، اگر یہاں تک کہ ان میں سے کوئی شخص کسی جانور کے سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو تم میں سے بھی کوئی آدمی اس کی اتباع کرتے ہوئے اس کے پیچھے گھسنے کی کوشش کرے گا۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کی اتباع کریں گے، کیا مراد ہے آپ کی، کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہود و نصارہ ہی تو مراد ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ ہم میں سے وہ آدمی نہیں ہے جو ہماری شباہت اور نقل و صورت کو اختیار نہ کرے اور غیروں کی اختیار کرے، وہ ہمارا آدمی نہیں ہے۔ ولا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہود و نصارہ کے ساتھ شباہت مت اختیار کیا کرو۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی شکل اپنائے گا وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر ہو تو ہم اپنے بچوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم ان کی تربیت کریں، ہم انہیں یہود و نصارہ کے طریقوں پر نہ جانے دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یکن احدکم امعتن، تم میں سے کوئی ایسا آدمی جو ابن الوقت بن جائے، ایسا نہ کرنا۔ ابن الوقت کا معنی جیسے حالات چل رہے ہوں اس کے مطابق زندگی گزارے، اس کو کہتے ہیں ابن الوقت، وقت کا پجاری، حالات کا پجاری۔ نہ تم ایسی زندگی مت گزارو، فرمایا تم اس طرح سے زندگی نہ گزارو، بلکہ تم یوں کرو ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسأت، یہ مزاج مت بناؤ کہ اگر لوگوں نے اچھا کیا تو تم بھی اچھا کرو گے اور لوگوں نے اگر برا کیا تو تم بھی برا کرو گے۔ ولکن وطنوا انفسکم، تم اپنا مزاج ایسے بناؤ کہ ان احسن الناس ان تحسنوا، اگر لوگ احسان کریں بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کرو، اور اگر لوگ برا کریں تو تم برا کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ہمیں پیغام دیا ہے کہ تمہارے لیے میری زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے غیروں کی زندگی نمونہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنانے والے بنیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کے دلوں میں دماغوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اجاگر کیا جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو ان کے دلوں اور دماغ میں اجاگر کیا جائے، غیروں کی نقالی سے بچنے کی تلقین کی جائے۔ اسی طرح سے لاابالی پن بچوں میں پیدا ہو جاتا ہے، اور بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ذکر فرمائی ایاکم والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، ارشاد فرمایا ناز و نعم اور نخرے میں زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ ناز اور نعمتوں کے اندر زندگی گزارنے والے اللہ کے بندے نہیں ہوا کرتے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جاتی ہے، راحت مل جاتی ہے تو سبحان اللہ، لیکن اگر کوئی مشقت آئے تو اس مشقت کو برداشت کرنے کا بھی عادی بننا چاہیے، اپنے بچوں کو اس کا بھی عادی بنانا چاہیے۔ تو بہت زیادہ ناز اور نخرے میں اور نعمتوں میں پلنے والا جو مزاج ہوتا ہے، یہ مزاج انسان کو بے راہ روی کی طرف لے کے جاتا ہے، گمراہی اور ضلالت کی طرف لے کے جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنے نفس کا پجاری ہے، ہر جی چاہی کا پجاری ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے اسے وہ پورا کرتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ اسے اپنی چاہتوں کو پورا کرنا مشکل ہو جائے گا تو پھر وہ گناہ میں پڑے گا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی ہے کہ اپنے آپ کو اس پر عادی نہ بناؤ کہ تم اور تمہارے بچے جو ہے وہ ناز اور نخرے اور نعمتوں کے عادی بن جائیں، مشقتوں کا بھی اپنے آپ کو عادی بنایا جائے۔
تیسرا اصول یہ دیا ہے کہ کوئی مرد عورتوں کی مشابہت نہ اختیار کرے اور کوئی عورت مردوں کی شباہت بھی نہ اختیار کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ لعنت فرمائے ان مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ شباہت اختیار کرتے ہیں، اور لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، فرمایا ان عورتوں پر بھی اللہ لعنت فرمائے جو مردوں کی شباہت اختیار کرتی ہیں۔ تو ایسے مردوں پر لعنت جو عورتوں کی شباہت اختیار کرے، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت جو مردوں کی شباہت اختیار کرے۔ شباہت کس چیز میں ہوتی ہے؟ کپڑوں میں، چال چلن میں، حلیے میں، شکل و شباہت میں، ان تمام چیزوں کے اندر شباہت کوئی مرد عورت کی نہ اختیار کریں۔ داڑھی کا کاٹنا یہ عورتوں کی شباہت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کے چہرے کو حسن دیا ہے داڑھی کے ساتھ۔ وہ فرشتے جو اللہ پاک کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ یوں تسبیح کرتے ہیں سبحان، پاک ہے وہ اللہ، من زین الرجال باللحا، جس اللہ نے مردوں کو خوبصورتی دی ہے داڑھیوں کے ساتھ، اور عورتوں کو اس نے خوبصورتی دی ہے سر کے بالوں کے ساتھ۔ عورت کی خوبصورتی سر کے بالوں میں ہے، مرد کی خوبصورتی داڑھی میں ہے۔ اگر ایک عورت سر کے بال کو کاٹ کے چھوٹا کر لیتی ہے وہ مردوں کے ساتھ شباہت اختیار کر رہی ہے۔ ایک آدمی اگر داڑھی کاٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور وہ اپنا چہرہ عورتوں کی طرح بنا لیتا ہے، تو پھر یہ مرد عورتوں کی شباہت اختیار کر رہا ہے، یہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی ہے۔ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے نہیں بیٹا ابھی تمہارا داڑھی رکھنے کا ٹائم نہیں ہے، ابھی داڑھی رکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو داڑھی رکھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جناب جب یہ بڑھاپے کو پہنچے گا تو یہ داڑھی رکھے گا، نہیں، مرد بننے کا اس کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، یہ بالغ ہو گیا ہے، مردانگی اس کے اندر آ گئی ہے۔ بیٹی اب بالغ ہو گئی ہے، اب یہ عورت بن گئی ہے، اب یہ بچی نہیں کہلائے گی۔ ہم تو بچی کہتے ہیں، 30 سال 35 سال کو بھی پہنچ جائے تو ہم بچی ہی کہتے ہیں، ماں باپ کے لیے وہ بچی ہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اسلام میں، شریعت میں اب وہ عورت ہے، بلوغ کے بعد وہ عورت ہے، اب عورت کے احکام اس پر لاگو ہوئیں، اب پردے کے احکام اس پر لاگو ہیں، اب جوان پر پردے کے احکام لاگو ہیں۔ اب وہ عورتوں سے اجتناب کریں اور مردوں اور عورتوں دونوں کا اختلاط ایک جگہ پر نہ ہو۔ اب شریعت کا حکم ان کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے مردوں کی الگ وضع مقرر فرمائی ہے، شکل و شباہت لباس الگ مردوں کا مقرر فرمایا، عورتوں کی شکل و شباہت لباس ان کے لیے الگ ہے۔ عورت ایک الگ صنف ہے، ایک الگ قسم ہے، اور مرد ایک الگ قسم ہے۔ جب دونوں کی صنفیں اور دونوں کی قسمیں الگ الگ ہیں، عورت کا مزاج الگ ہے، مرد کا مزاج الگ ہے، تو اسی طرح سے عورت کی شکل و شباہت مرد سے مختلف ہونی چاہیے، عورت کا لباس مرد سے مختلف ہونا چاہیے، مرد کا لباس عورت سے مختلف ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں اگر ایک دوسرے کی شباہت اختیار کریں گے تو یہ حرام ہے۔ اگر کوئی عورت سر کے بالوں کو کاٹتی ہے، چھوٹا کرتی ہے، کندھوں تک بالوں کو لے آتی ہے، کانوں تک بالوں کو لے آتی ہے، سراسر ایسا کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی جوان اپنی داڑھی کو کاٹتا ہے یا بڑی عمر کا آدمی اپنی داڑھی کو کاٹتا ہے تو یہ بھی سراسر حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور یہ داڑھی کا کاٹنا اتنا بدترین اور بڑا گناہ ہے کہ سجدے میں بھی گیا ہوا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تب بھی یہ گناہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، بیت اللہ کے سامنے کھڑا گڑ گڑا رہا ہے، جب بھی یہ گناہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم کا لباس اور سونا آپ نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ اب کوئی مرد اگر اس قسم کے لباسوں کو اختیار کرتا ہے تو اس میں کیا معنی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ شباہت اختیار کر رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا اور منع فرمایا۔ اسی طرح سے پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ معاشرے کا ایک اصول یہ ذکر فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے ایمان والو، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے اور آپ اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ اپنے گھروں سے نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادروں کو ڈال دیا کریں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، ایسا کرنے سے ان کے لیے بہتر ہے اور ایسا کرنا ان کے لیے فائدہ ہے، وہ پہچانی جائیں گی، ان کی پہچان
پہچان ہے کہ یہ مسلمان معاشرے کی خاتون جا رہی ہے، یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی خاتون جا رہی ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ گو خاتون جا رہی ہے، اس کا ایک تشخص ہے، اس کی ایک بہترین زندگی ہے، اس کا ایک بہترین معاشرہ ہے، یہ پاک دامن خاتون ہے۔ اس پاک دامن خاتون کے پیچھے اس کا نیک مرد ہے، اس کا نیک باپ ہے، اس کا نیک بھائی ہے، اس کا نیک شوہر ہے، اس کی نیک اولادیں ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ پاک نے جہاں پر پردے کا حکم نازل فرمایا، یوں نہیں فرمایا، براہ راست عورتوں کو خطاب نہیں کیا کہ اے عورتوں تم پردہ کیا کرو، بلکہ مردوں کو حکم دیا، نبی کو حکم دیا، اور نبی کے توسط سے پھر پوری امت کے مردوں کو حکم دیا کہ آپ اپنی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہیں کہ وہ پردہ کریں۔ یہ کیوں؟ اس طرح سے اللہ پاک نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ عورت کا پردہ وہ مرد کے لیے عزت ہے، عورت با پردہ ہو مرد کے لیے عزت ہے، عورت بے پردہ ہو مرد کی غیرت کے خلاف ہے، مرد کی غیرت کے خلاف ہے، مرد کی اسلامی اور فطری غیرت کے خلاف ہے اگر عورت بغیر حجاب کے باہر نکلتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست مردوں کو حکم دیا کہ آپ اپنی عورتوں سے یوں کہیے۔ اور ایک جگہ پر نہیں، کتنی جگہ پر اللہ پاک نے اس مضمون کو ذکر فرمایا اور نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ اپنی بچیوں کی اور اپنے بچوں کی اس طرح سے ہم تربیت کریں، اور بناؤ سنگار میں، محاسن کے ظاہر کرنے میں اور اپنے چہرے کو ظاہر کرنے کے معاملے میں جو شریعت کے احکام ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کی جائے، اپنی بیٹیوں کو یہ بتایا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، فرمایا دو جماعتیں اس قسم کی ہیں جو سیدھی جہنم میں جائیں گی، اور ارشاد فرمایا قومن معہم، ایک قوم تو وہ ہوگی کہ جن کے ہاتھوں کے اندر کوڑے ہوں گے کاذناب البقر، جس طرح سے گائے کے دم ہوتے ہیں اس کی طرح ان کے ہاتھوں میں کوڑے، اور لوگوں پر ظلم کریں گے اور زیادتیاں کریں گے اور لوگوں کو ماریں گے اور پٹائی کریں گے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا ونساء، اور کچھ عورتیں ہوں گی کاسیات عاریات مائلات ممیلات، فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی اور ناز و نخرے سے مٹک مٹک کر چلنے والیاں ہوں گی، اور اپنے ناز اور انداز اور نخرے سے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہوں گی اور ان کی طرف مائل ہو جانے والیاں ہوں گی۔ اور فرمایا ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان، یعنی سروں کے اوپر بالوں کا جوڑا بنا کر رکھیں گی اور وہ اونچا ہو کر کوہان کی طرح معلوم ہوگا۔ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، داخل ہونا تو دور کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جاتی ہے۔ اس مبارک حدیث میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص تنبیہ فرمائی ہے، ایسی عورتوں کو کہ جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ کپڑے پہن کر ننگا ہونے کا کیا معنی؟ تو اس سے پتہ چلا آج کا جو زمانہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل آج کے زمانے کی عکاسی فرمائی ہے، اور آج کے زمانے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تصویر کشی فرمائی ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہنیں گی، مختصر کپڑے ہوں گے، اور ایسے کپڑے پہنیں گی جو باریک بھی ہوں گے، باریک کپڑے اور مختصر کپڑے۔ ایسے کپڑوں کے بارے میں فرمایا کاسیات، ننگی ہوں گی پہن کر، عاریات، پہننے والی ننگی ہوں گی، مائلات ممیلات، اپنے ناز اور نخرے سے مائل ہو جانے والیاں ہوں گی گناہوں کی طرف، اور دوسروں کو بھی گناہوں کی طرف مائل کریں گی، اپنے حسن کو دکھاتی پھریں گی اور اپنے محاسن کو دکھاتی پھریں گی۔ ان کی چال میں اور ان کی بات اور ان کی گفتار میں روکھا پن نہیں ہوگا، ان کی گفتار اور ان کی بات میں نرم پن ہوگا، اور جس نرم پن سے غیر محرم ان کی طرف مائل ہو جائے گا اور اس کے دل میں گناہ کی حسرت پیدا ہوگی اور اس کے دل میں گناہ کی لذت پیدا ہوگی اور وہ بار بار بات کرنے کا اسے جی چاہے گا، ایسی خواتین پر فرمایا جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو تربیت دینی ہے کہ
مردوں کے ساتھ ان کا بالکل اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم گاہوں میں، تعلیمی اداروں کے اندر بالکل اپنی بچیوں کی ہم سخت نگرانی رکھیں، اپنے بچوں کی ہم نگرانی رکھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یخلون رجل و امرأۃ الا کان الشیطان ثالثہما، خبردار خبردار، کوئی مرد اور عورت جب دونوں ایک جگہ تنہائی میں وقت گزارتے ہیں، ان کے ساتھ تیسرا شیطان لازمی ہوتا ہے، شیطان انہیں گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور شیطان نے قسم کھا کے کہا، شیطان یوں کہتا ہے، ایک بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہوئی اور یوں کہتا ہے کہ اگر رابعہ بصریہ اور حسن بصری جیسے دو آدمی بھی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو ان سے میں گناہ ضرور کراؤں گا۔ عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا عبداللہ بن مبارک سے کہ کیا کوئی مرد کسی عورت کو قرآن پڑھا سکتا ہے، قرآن کی آیت پڑھا سکتا ہے، آمنے سامنے بیٹھ سکتا ہے، اس سے استفادہ کر سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر پڑھانے والا حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو اور پڑھایا جانے والا اللہ کا کلام ہو اور جگہ بیت اللہ ہو تب بھی حرام ہے۔ پڑھنے والی رابعہ بصریہ نیک خاتون جس کی مثال دی جاتی ہے، پڑھانے والے حسن بصری نیک شخص جن کی مثال بیان کی جاتی ہے، اور جگہ کون سی ہو؟ بیت اللہ ہو۔ پڑھا کیا رہے ہیں؟ قرآن مجید، تب بھی حرام ہے۔ تو پھر اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کو سننے کے بعد اپنے گھروں کی خبر لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہماری بچیوں کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے، ہمارے جوانوں کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے، ہمارے جوانوں کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ہماری بیٹیوں کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، تعلیم گاہوں میں جانا اور واپس آنا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کا آنا اور جانا امن کے ساتھ ہے اور ان کا آنا اور جانا پاک دامنی کے ساتھ ہے؟ اس کی نگہداشت کرنا ماں کی ذمہ داری ہے، اس کی نگہداشت کرنا باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں باپ اس نگہداشت سے، اس ذمہ داری سے غافل رہے، قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو روکو۔ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول ارأیت الحموا، کیا رائے ہے اگر عورت اپنے دیور کے پاس جائے تو؟ آپ نے فرمایا الحم والموت، دیور تو اس کے لیے موت ہے، یعنی گھر کا جو فرد ہے اس کے ساتھ اختلاط کی اجازت نہیں دی گئی ہے، تو باہر کے اجنبی کے ساتھ ایک عورت کو اختلاط کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ کیسے اس کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ کیسے اس کے ساتھ بیٹھ کر مطالعہ کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ کیسے اس کے ساتھ بیٹھ کر امتحان کی تیاری کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ ہم نے اپنے گھروں کو سنوارنا ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو بہتر کرنا ہے۔ لا یخلون احدکم بامرأۃ الا مع ذی محرم، ارشاد فرمایا کوئی بھی تم میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو، ہاں سوائے یہ کہ اس کا رشتہ دار ہو تو علیحدہ بات ہے، غیر محرم تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ نہ بیٹھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اس کی سختی فرمائی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایک شخص ہمارے گھر میں آیا اور میرا یہ خیال تھا کہ وہ میرا چچا ہے، رضائی چچا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو ناپسند فرمایا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا چچا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ دیکھ لو، اپنے رشتہ داروں کو پہچان لو۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو محدثین نے لکھا ہے اس لیے شبہ ہوا تھا کہ چچا تو تھا، یعنی دودھ پیا ہوا تھا، رضائی چچا بن رہا تھا، لیکن مدت رضاعت کے گزر جانے کے بعد 2 سال کے اندر اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو رضاعت ثابت ہوتی ہے، اس کے بعد اگر کسی عورت سے دودھ پیتا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اور وہاں کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ انہوں نے جو دودھ پیا تھا وہ 2 سال کے بعد کی عمر سے پیا تھا، تو اس لیے رضاعت نہیں تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ عائشہ دیکھو، پہچانو اپنے رشتہ داروں کو کہ کون تمہارا چچا ہے، کون تمہارا محرم ہے، کون تمہارا غیر محرم ہے، اسے پہچاننے کی کوشش کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل، سب کے سب ان تمام اعضاء کے بارے میں سوال ہوگا، ان تمام اعضاء کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
اللہ کے رسول اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا فوری اپنی نگاہ کو ہٹا دو، فوری اپنی نگاہ کو پھیر لو، فوری اپنی نگاہ کو پھیر لو۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں ایک مرتبہ تھیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ عبداللہ بن ام مکتوم وہ بھی آگے ایک نابینے شخص تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احتجبا منہ، تم دونوں اس سے پردہ کر لو۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ تو نابینے ہیں، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے اور نہ پہچان سکتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا افعمیوان انتما الستما تبصرانہ، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو، تم دونوں بھی اندھی ہو، کیا تم اس سے نہیں دیکھ رہی ہو؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ جب تم بھی دیکھ رہی ہو تو تم اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، پردے کا خیال رکھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ بہرحال اس بے راہ روی سے اپنی نسلوں کو بچایا جائے۔ بہت تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے، ایک موضوع پر آدمی تفصیل کرے تو کئی گھنٹوں کی ضرورت ہے، اب وقت اتنا ہے نہیں۔ تو بچوں کی اخلاقی تربیت کے بارے میں سخت فکر مندی کی ضرورت ہے۔ برے ماحول سے بچوں کو بچائیں، بد کردار ساتھیوں سے، بد کردار دوستوں سے ملنے سے بچائیں۔ بری صحبت میں بچے جڑیں گے، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، تو یاد رکھیے گا گمراہی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور ان کو اگر یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ باز پرس کریں گے، باز پرس کا اگر احساس نہ رہا تو بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو باپ اپنے بچوں کو ایسی عشقیہ فلمیں دیکھنے کی اجازت دے گا اور آوارگی اور بے حیائی کی ہر چیز کی طرف نگاہ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، اس پر کوئی سرزنش نہیں کرتا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا، تو پھر انتظار کریں، پھر وہ یہ اولادیں اس کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح سے جو ماں باپ اپنی اولادوں کو ٹیلی ویژن دیکھنے اور گندی اور بیہودہ فلمیں اور مناظر دیکھنے کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں، انٹرنیٹ کی چیزیں لگاتے دیتے ہیں اور آزاد چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر انتظار کرے اللہ کا عذاب گھر میں آئے گا، اور یہی اولادیں ان کی نافرمان ہوں گی، اور یہی اولادیں ان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس لیے فکر کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔